مسیح یسوع کے جلالی اب بابرکت نامی ناظرین میں آپ کا ہوسٹ سلیم اقبال اسپیشل رپورٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین پچھلے دنوں سے ہم نے ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی تھی چائنا کے دھولوں کے ساتھ جو کرسچن لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں. اس تعلق سے میں کچھ اپڈیٹ بھی کرنا چاہوں گا اور رپورٹ کا جو فیڈ بیک ہے جو پہلے رپورٹس دو ہوئی ہیں ان کا فیڈ بیک بھی دینا چاہوں گا. میری رپورٹ کے جواب میں کچھ لڑکیوں نے جو ہے مجھے سوشل میڈیا پر جو ہے ویڈیوز اپڈیٹ کی ہیں اور انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کیا لوگوں سے کہ کسی طریقے سے آئزیک ٹی وی تک سلیم اقبال تک ہماری جو بات ہے یہ پہنچ جائے. آپ کی بات جو ہے وہ میرے تک پہنچ گئی. آپ نے یہ اپنا موقف دیا ہے کہ ہم نے چائنا کے لوگوں سے شادیاں کی ہیں اور ہم اپنے گھروں میں خوش ہیں اور ہمارے سسرال والے بھی ہمارے ساتھ خوش ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ نے یہ ویڈیو چائنا سے اپلوڈ کی ہے یا آپ نے پاکستان سے کی ہے. بظاہر تو یہی پتا چل رہا ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو جو ہے یہ پاکستان سے اپلوڈ کی کیونکہ اس میں آپ کو ایسا چائنا کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں دکھا رہے. اٹس مین کہ آپ ابھی پاکستان میں ہی ہیں اور آپ پاکستان میں رہ رہی ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, میرے آپ سے سوال ہے بیٹا, آپ ہمارے بچوں کی طرح بہنوں کی طرح ہیں کہ آپ نے جب یہ شادی کی تھی تو کیا ان کے اندر آپ نے دیکھا تھا, ان لڑکوں کے اندر کیا یہ کرسچن لڑکے ہیں, کیا یہ جو ہے ایماندار ہیں, مسیحی محبت سے یہ واقف ہیں؟ پہلا تو میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ آپ یہ مجھے بتا دیں کہ آپ نے مسیحی لڑکوں کے ساتھ شادی کی ہے. میری دعا ہے کہ خدا ہمیشہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں اور آپ اپنے گھر میں خوش رہیں. ہمیں خوشی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں خوش ہیں, لیکن آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے کرسچن لڑکوں سے شادی کی ہے. دوسرا یہ کہ جی بابسوخ ذرائع سے کچھ لوگوں نے جن کا یہ کاروبار ہے, جو ایجنٹ حضرات ہیں, بے شک وہ خدمت کر رہے ہیں, لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا, انہوں نے میرے کچھ دوستوں سے رابطے کیے ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم 4-5 لاکھ روپے تک سلیم اقبال کو دے سکتے ہیں اور آپ پلیز ان کا منہ بند کر دیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اپنی قوم کا کبھی بھی سودا نہیں کروں گا. آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ایسا نہ کریں. ہماری جو ہے نیشنلی انٹرنیشنلی بہت زیادہ بدنامی ہے کہ مسیحی اپنی بیٹیوں کو بیچ رہے ہیں. میں خرید و فروخت کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ لڑکے ایماندار ہیں, یسوع مسیح کی محبت سے واقف ہیں, کرسچن ہیں, تو مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ دھڑا دھڑ شادیاں کر رہے ہیں. ایک فون کال مجھے رات کو پنڈی اسلام آباد سے آئی ہے اور انہوں نے کہا جی صرف ایک دن میں ہماری بیٹی کی شادی کی گئی. پہلے بیٹی کو دیکھا گیا, دیکھنے کے بعد ہمارے حوالے 2-2.5 لاکھ روپیہ کر دیا گیا کہ آپ شاپنگ وغیرہ کریں. اسی وقت 15-20 چائنیز لڑکے ان کے ساتھ آئے ہیں. ان کے پیرنٹس ساتھ نہیں ہوتے اور نہ ان کے کوئی رشتہ دار ہوتے. وہ ایک گروپ کی صورت میں 15-20 لڑکے آئے ہیں, نکاح ہو گیا, لڑکی کو لے گئے بیاہ کے, پھر بعد میں گھر چھوڑ گئے جی ہم جب چائنا جائیں گے پھر لے جائیں گے. اور ایک لڑکی کی ابھی فون کال جو ہمیں آئی ہے, اس نے کہا کہ میں نے بھی اپنے ہسبینڈ کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ ان کی عادات, ان کا کلچر, کھانے پینے کے جو معاملات ہیں وہ بالکل ہمارے ساتھ میچ نہیں کرتے. میں ان کی پسند کے کھانوں کے لیے میں نے برتن لہدا کر دیے تھے, لیکن انہوں نے سارے برتن جو وہ گلی میں پھینک دیے تھے کہ میں کوئی آسمانی مخلوق ہوں. اب جو بائبل میں ہمیں کھانے پینے کے لیے کہا گیا ہے, ان کے کھانے پینے بھی بالکل فرق ہیں. تو ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید چند دن ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد جو آپ کو شادی کے سائیڈ افیکٹس جو ہے وہ آنے شروع ہو جائیں گے. آج ہمارے ساتھ ماہر قانون ہارون سلیمان صاحب موجود ہیں, ان سے بھی ہم دیکھیں گے کہ ان شادیوں کی جو قانونی حیثیت ہے وہ کیا ہے. ہارون بھائی اسپیشل رپورٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ خرید و فروخت کی جو شادیاں ہیں, لڑکیوں کو 2 لاکھ روپیہ دے کر شادی کی جاتی ہے اور پھر ان کو اسلام آباد میں رکھا جاتا ہے یا کہیں پہ بھی وہ لے جاتے ہیں اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم بعد میں آپ کو چائنا لے کر جائیں گے. تو یہ کیا سلسلہ ہے, آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا سلیم اقبال صاحب, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اس پروگرام میں بلایا. جی تھینک یو. اور نو ڈاؤٹ آپ کے جو کام ہے وہ میں دیکھتا رہتا ہوں, آپ کی رپورٹنگ ہم دیکھتے ہیں اب, اور مشکل حالات میں بھی آپ رپورٹنگ کرتے ہیں. تھینک یو فار اپریسیشن سر. اس معاملے میں آپ پہ کرٹیسزم بھی ہو رہا ہوگا, میں سمجھ سکتا ہوں. جی جی, لیکن جو کرٹیسائز ہارون بھائی صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے یا جن کو اپنا کاروبار ٹھپ ہونے کا obviously وہ جو ایجنٹ حضرات ہیں چائنا میں ان کو پراپرٹی ڈیلر کہتے ہیں. تو 20 سے 22 لاکھ روپے میں ڈیل ہو رہی ہے چائنا سے, اور یہاں پر 2 لاکھ روپے دیا جا رہا ہے لڑکیوں کو, 2.5 لاکھ دیا جا رہا ہے اور بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو پسند کیا جاتا ہے. دیکھیں جی, یہ تو بڑا کلیئر معاملہ ہے. یہ تو شادی نہ ہوئی, پھر یہ تو ہیومن ٹریفکنگ ہو گئی. جی بالکل, یعنی یہ خواتین جو اس جھانسے میں آ کے شاید شادی کر رہی ہیں, شاید
غریب ہونے کی وجہ سے ہمارا فائدہ اور اٹھایا وہ جاتا سلیکٹ ہے. بھی غریب لوگوں کو ہی کرتے ہیں. امیر لوگ تو کبھی بھی ان کو منہ نہیں لگائیں گے، چاہے وہ چائنا یا امریکہ سے کہیں سے بھی آئے ہیں. یہ سمجھ لیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو شخص فارنر ہے شاید وہ بہت امیر ہے، بالکل لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہر فارنر جو ہے وہ امیر نہیں ہے. جی بہرحال یہ جو پیسے دے کے شادی کرنا ہے یہ تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کسی میرج ایکٹ میں بھی نہیں ہے جی کہ جی پیسے دے کے تو آپ لڑکی کو حاصل کر سکتے ہیں بطور بیوی. جی تو یہ تو سیدھا سیدھا ہیومن ٹریفکنگ میں ہے، اور یہ جو اس طرح سے شادی ہے وہ بالکل ناجائز ہے. جی پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جس سے خاتون شادی کر رہی ہے وہ کرسچن ہے. بالکل، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. جی میرا جو مین پوائنٹ یہی ہے کہ اب یہ ان لوگوں کے مذہب کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا. یا تو ان کی جو امبیسی ہے وہ ان کا مذہب کلیئر کرے کہ یہ ہیں کون. جی جب شادی اگر ہوتی ہے کرسچن ہے تو وہ اپنے چائنا کا جو ان کا چرچ ہے وہ پاسٹر ان کو ریکمینڈ کرے کہ یہ کرسچن اور کوار ہے. دیکھیں جی میں یہ کہوں گا کہ لڑکا جو ہے وہ چائنیز ہے یا جو بھی کسی ملک سے ہے وہ کرسچن ہے، یعنی مجھے اس سے غرض نہیں ہے. جی اگر لڑکی ہماری جو بہن ہے جو ہماری بیٹی ہے اگر وہ کرسچن ہے جی تو کیا وہ چرچ میں پکاریں ہو رہی ہیں؟ بالکل، بڑے سالڈ بات آپ کی. جو ہمارے میرج ایکٹ کے مطابق پکاریں جو ہیں وہ 3 پکاروں کی ضرورت ہے. جی اور ان 3 پکاروں میں بتایا جاتا ہے کہ لڑکا کون ہے، لڑکی کون ہے، ان کا ریلیجن کیا ہے، باپ کون ہے، کس چرچ سے ہیں. جی اور اگر کسی کو اس اعتراض ہو اس پوائنٹ پر کہ لڑکے کی شادی نہیں ہونی چاہیے کسی وجہ سے جی یا غیر قانونی ہے یا مذہب کے مطابق نہیں ہے، وہ اعتراض کر سکتا ہے. وہ اعتراض کر پکار سکتا کے ہے. وقت 3 جی پکارے ہیں اس میں وہ اعتراض کر سکتے ہیں. پھر جی آپ کے نالج میں بھی ہوگا، ناظرین جو سن رہے ہیں جی ان کے نالج میں بھی ہے کہ چرچ سے لڑکا لیٹر لے کے آتا ہے. بالکل. جب ہمارے اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم نے بہت سی شادیاں دیکھی ہیں، لڑکے کئی امریکہ سے آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں، دوسرے ممالک سے، جی جی بالکل وہ ایسا ہی. اپنے چرچ کا لیٹر لے کے آتے ہیں. لیکن ان کی بیک گراؤنڈ بھی موسٹلی پاکستانی ہوتی ہے، پاکستانی ہوتی ہے. پاکستان سے امریکہ یا انگلینڈ برطانیہ گئے ہوتے ہیں. جی سلیم بھائی میں نے ایسی میرجز 1-2 دیکھی جو یہاں سارا خاندان پاکستان کا تھا، ہاں جی سب لوگ جانتے تھے ان کو، جی لیکن لڑکا اپنا لیٹر جو ہے وہ شادی والے دن بھول گیا. جی تو پادری صاحب نے باقاعدہ ہمارے کیتھیڈرل کی بات ہے جی مال روڈ والے، جی پادری صاحب نے اس کا نکاح نہیں پڑھا. جی کئی گھنٹے وہ ادھر بیٹھے رہے چرچ احاطے میں. انہوں نے کہا جی پادری صاحب نے کہا یہ لیٹر لے کے آئیں کہ یہ کس کلیسیا کے ممبر ہیں. بالکل. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ہمارے مین لائن چرچز ہیں جی جب تک یہ ریکوائرمنٹس پوری نہ ہو تو نکاح نہیں کرتے. جی ناظرین میں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرے بڑے بھائی کی جب شادی ہوئی سرگودا میں تو میرا ایک بھائی جس کی ذمہ داری تھی لیٹر اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، وہ لیٹر گھر بھول گیا. اور سرگودا میں جب ہم گئے بڑی پریشانی کا سامنا ہمیں کرنا پڑا. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پادری صاحب کو فورس کیا کہ آپ نکاح کر کے رکھ لیں، جب آپ کو لیٹر دیں گے تب آپ ہمیں نکاح نامہ دے دیجیے گا. اس کے بعد وہ پادری صاحب جا کے کئی مانے تھے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے جو پادری صاحبان جوزف کالونی میں، فرانسس آباد میں اور راولپنڈی اسلام آباد اور گردنواں میں جو شادیاں کر رہے ہیں وہ کس چرچ کا لیٹر لے کے شادیاں کر رہے ہیں؟ کیا ان کا یہ کام آئین اور نصیحت کے مطابق ہے؟ جی بالکل. اگلی بات یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک جرم ہے، کرائم ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص پیسے دے کے اور وہ نکاح کر رہا ہے اور اگر وہ کرسچن بھی نہیں ہے یا اس کو وہ چرچ کا لیٹر بھی نہیں لایا، اس نے پکاریں بھی نہیں ان کی ہوئی. جی اور جس طرح آپ کی رپورٹ میں سن رہا ہوں کہ لڑکیاں جو ہیں اور شادی کے بعد اس کو پھر واپس چھوڑ گئے کہ جب جائیں گے تو لے جائیں گے، اور وہ صرف 10-12 مرد اس کو لے کے جاتے ہیں. ہاں جی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں قانون کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن سب سے پہلے تو ہمیں بائبل کو دیکھنا چاہیے. جی بالکل بڑی سالڈ بات جی ہے. کیونکہ قانون میں سمجھتا ہوں کہ ہارون بھائی دیکھیں قانون جو ہے بائبل کے قانون سے، بائبل کی باتوں سے اوپر تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. جی ابھی اس وقت آنریبل ہائی کورٹ میں عائشہ ملک صاحبہ کی ڈی بی میں جہاں دو ججز ہوتے ہیں، طلاق کے متعلق ایک انٹرا کورٹ اپیل چل رہی ہے. اس میں بھی بطور وکیل پیش ہو رہا ہوں. اس میں بھی یہی بات جو بحث ہو رہی ہے کہ طلاق کے قانون میں بھی کہ ہمارا پاک کلام کیا کہتا ہے. جی بالکل. اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہماری جو کلرجی ہے، جو مذہبی لیڈرشپ ہے، وہ اس پہ کیا کہتی ہے. جی کیونکہ ملک میں ہر جیسے اسلامک لا کو دیکھیں، طلاق کا ایک قانون بنا دیا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ قانون جو بنایا جاتا ہے اس میں سارے جو مسلک ہوتے ہیں وہ سارے کئی دفعہ متفق نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح مسیحیت میں بھی جب طلاق کی بات ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی مسلک کو تھوڑی شراب کے ایشو پہ بھی، شراب کے ایشو پہ کئی دفعہ، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ تو متفق ہیں ہماری کمیونٹی میں کہ شراب جو ہے ہمارے میں وہ حلال نہیں ہے. جی. اور اس کو خام خواہ ہمارے سر پہ
مسلط کیا گیا جس میں ہماری بدنامی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور میں سمجھتا ہوں ہارون بھائی شراب کے بعد یہ ہماری بہت بڑی بدنامی ہے کہ دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں، چائنا کے لوگ ہیں، وہ مسیحیت کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ لوگ لڑکیاں بیچتے ہیں. یہ تو انٹرنیشنلی بدنامی، اور میں سمجھتا ہوں یہ مسیحت کی نہیں، یہ بلکہ ملک پاکستان میں پاکستان کی بدنامی ہے. اور پیسے دیکھیں، میں تو اس چیز پہ بڑا حیران ہوا ہوں رپورٹ سن کے کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں ہے. ہم تو جہیز کو بھی لعنت کہتے ہیں، اور قانون ہے کہ جہیز بھی غیر قانونی ہے دینا. تو یہاں پہ تو لڑکا پیسے دے کے اگر شادی کر رہا ہے تو یہ تو میں کہنا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ والدین کو سوچنا چاہیے کہ جو مرد پیسے دے کے آپ کی بیٹی کو بیاہ رہا ہے اس کی نیت کیا ہوگی، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. میں بالکل سلیم بھائی نے بھی کہا کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، نہ ہے کہ اگر کوئی ہماری بیٹی کی شادی کسی فارنر سے ہوتی ہے، روحانی اگر ہے بندہ، روحانی ہے، کرسچن ہے، مذہب کے مطابق وہ باکردار ہے، کیونکہ ہمیں ان کے بچوں کے مستقبل کا سوچنا چاہیے. کیونکہ ابھی یہ جو لہر آ رہی ہے، ابھی تو گوادر میں خدا کرے کہ ہم بہت زیادہ ترقی کریں اور بہت سارے چائنیز اور بھی فارنرز آئیں گے، تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور والدین بھی اپنے بچوں کو ہمیں گائیڈ کرنا ہے کلام مقدس کے مطابق کہ نہ ہموار جوئے میں مت جٹو. کیونکہ اگر ہم پڑھتے ہیں پرانے عہد نامے میں تو خدا نے منع کیا تھا بنی اسرائیل کو کہ غیر اقوام سے نہ تو نے بیٹی لے کے آنی ہے اور نہ اپنی بیٹی ادھر بیانی ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ کلام پاک جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کے غیر ملکیوں سے رشتے کر رہے ہیں پیسے لے کر، خدا جانتا ہے مجھے بالکل بھی کسی سے نہ میری دشمنی ہے، نہ میری کسی سے مجھے کسی سے کوئی پرابلم ہے. ایک پادری صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی آپ جیلسی کی بیس پر یہ کر رہے ہیں. تو میرا ان کو یہ جواب تھا کہ پادری صاحب یہ شادیاں میں کروا رہا تھا جو آپ نے توڑ کے لے لی ہیں، سارا بزنس میرا آپ نے توڑ لیا، مجھے آپ سے کس بات کی جیلسی. میرے اندر تو اپنی مسیحی قوم کی غیرت ہے کہ یہ ہمارے مسیحیوں کے ساتھ جو بہت غلط کام ہو رہا ہے اور یہ ہم خود کر رہے ہیں، کوئی باہر سے آ کے نہیں کروا رہا، کوئی گن پوائنٹ پہ آ کے نہیں کروا رہا، ہم خود یہ کام کر رہے ہیں. تو میں ایسے کاموں کی مذمت کرتا ہوں. اور میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ موبائل فون ہے، اس کے سارے فنکشنز جو ہیں شاید یہ 20, 30, 40 ہزار کا شاید لاکھ کا ہو، لیکن جب ایک موبائل فون ہم رکھتے ہیں تو اس کے سارے فنکشنز جو ہے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، کس طریقے سے چلانا. اور دیکھیں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں ایک ایسے شخص سے جس کی نفسیات کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، جس کے کلچر کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، جس کے کھانے پینے کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، اس کی زبان کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، اور اپنی بیٹی کو ساری زندگی کے لیے ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھ رہے ہیں جس کے مذہب کا بھی آپ کو کچھ نہیں پتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں شاید آپ کو بری لگیں ان لوگوں کو جن لوگوں کا یہ کاروبار ہے، لیکن اوور آل جو ہے بہت اچھا سراہا گیا میری کوشش کو، اور لوگوں نے دعائیں بھی دی. اور مختلف 2 پروگرامز میں جب میں آؤٹ ڈور گیا تو بہت ساری خواتین نے کہا جی ہم نے آپ کا پروگرام دیکھا، رپورٹ دیکھی تو ہمیں بہت زیادہ اچھی لگی آپ کی رپورٹ کہ آپ مسیحی قوم کو جو ہے آگاہی دے رہے ہیں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا ایک شخص جو کسی کے ساتھ شادی کر رہا ہے ساری زندگی اس نے بتانی ہے اس شخص کے ساتھ، تو آپ اس کی کم از کم نفسیات کو تو جانیں کہ وہ اس کے اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل، اس کا مذہبی جو کرائٹیریا، اس کا جو رہن سہن ہے وہ کیسا ہے. وہ نشہ تو نہیں کرتا، وہ کرمنل تو نہیں ہے. اب انہوں نے چائنا میں جا کر بچوں سے کیا کروانا ہے یہ تو خدا بہتر جانتا ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ کرمنل ہیں سارے یا وہ ان کی بیک گراؤنڈ کوئی ایسی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد کیا ہے. کیا چائنا میں لڑکیاں ختم ہو گئی ہیں؟ چائنا میں لڑکیاں نہیں ہیں، کیوں یہ سب لوگوں نے پاکستان کا رخ کر لیا. تو مجھے تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ اپنی جنسی خواہشات کے لیے لڑکیوں کو استعمال کر رہے ہیں، شادیوں کے صرف ڈھونگ رچائے جا رہے ہیں. اگر شادی ہی ہے تو منگنی بھی ہے، اس میں لڑکے کو چیک بھی تو کرنا چاہیے، اس کا کردار بھی تو دیکھنا چاہیے. آپ کو نہ اس کے گھر کا کچھ پتا. راولپنڈی سے رات کو ایک کال آئی مجھے، انہوں نے کہا آپ کی رپورٹ دیکھنے کے بعد لڑکی نے کہا جی میں نے ان کے ساتھ شادی نہیں کرنی، میں نہیں ان سے شادی کروں گی. بیچ میں جو ایک لڑکی پڑی ہوئی ہے پنڈی کی، اس نے کہا کہ جی اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لڑکیاں واپس آنا چاہتی ہیں، جو لڑکیاں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ ہمیں بتائیں. اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، آپ کو کوئی پرابلم دے رہا ہے تو ہم آپ کی قانونی مدد کریں گے ہر طریقے سے. اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ایڈجسٹ ہو رہے، آپ ڈیورس لینا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ غیر ہموار جوئے میں آپ جت چکے ہیں تو پھر بھی ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کو ہم واپس لے کر آئیں گے. اور جو لڑکیاں جنہوں نے آج یہ میسج مجھے دیا کہ ہم اپنے گھروں میں خوش ہیں، میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یسوع مسیح کا انکار کر کے انسان ساری زندگی خوش نہیں رہ سکتا. آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں سکون نہیں پا سکتی. شاید آج آپ کے
آپ کی آنکھوں پر جو ہے سہولیات، زندگی کی آسانیاں، روپے پیسے کی پٹیاں باندھی گئی ہیں، لیکن جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو ہمیشہ کی زندگی تو آپ کے پاس نہیں ہے. پیسہ دولت سب کچھ آپ کے پاس ہے، وہ انسان ساری دنیا اکٹھی کر لیتا ہے، ساری دنیا کا پیسہ لے لے، لیکن اگر وہ اپنی جان کے نقصان کر لیتا تو پھر اس کا کیا فائدہ اسے. تو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے جو پیسے کی پٹی ہے وہ جو بالکل اتار دے، جو آپ نے باندھی ہوئی ہے. اور آپ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسی شادی ہو رہی ہے تو آپ ہمیں انفارم کریں، آپ ہمیں بتائیں، ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں گے، ہم ان کی قانونی مدد بھی کریں گے، اور جو ریکوائرمنٹ جو کچھ ان کو چاہیے ہوگا ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن خدا را آپ اپنی بیٹیوں کو غیر مذاہب میں نہ بیائیں. ان کا جو مذہب ہے، بڈھسٹ لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا ان کا مذہب ہے، مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے. اب وہ جب شادی ہو جائے گی تو پھر وہ جو بدھ مذہب ہے ان کے بچے پیدا کریں گی. ادھر چلے وہ مان لیا کہ ادھر وہ کہتے ہیں جی ہم کرسچن ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ کرسچن ہے. اور جب وہ چائنا لے کے جائیں گے تو پھر تو وہ بدھسٹ ہیں، وہ اپنے قانون آئین کے مطابق اور مذہب کے مطابق آپ کو زندگی گزارنے پر مجبور کریں گے. تو پھر آپ کیا کریں گی؟ یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی کہ اگر وہ کوئی چائنیز کرسچن ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چرچ کا لیٹر دے سکتے ہیں، اور ہمارے پادری صاحبان وہ کنفرمیشن بھی کر سکتے ہیں، اور ان کا پاسپورٹ، ان کے کارڈ، اس کے اوپر وہ سارا کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ کون ہے. ان کے پاس چرچ کا لیٹر سب سے بڑی بات ہے، اس پہ سارے نمبر دیے ہوتے ہیں. تو میں یہاں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ٹی وی پر پاسٹر انور فضل کا ایک لیکچر بھی سنا تھا، اور انہوں نے بڑی واضح بات اس پہ نہ ہموار جوئے میں جتنے والی کی. اور مجھے یاد ہے انہوں نے اس لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک لڑکی اپنے شام کو گم ہو گئی، کہیں آ نہیں رہی تھی، تو پولیس بلا لی گئی اور لوگ اکٹھے ہو گئے، محلے دار، اور پھر ایک دم سے وہ لڑکی گھر آ گئی. اور جب وہ آئی تو وہ نشے میں تھی، اور وہ نشے میں پھر جس کا نام لے رہی تھی وہ کرسچن نہیں تھا، اور وہ اس کو پکار رہی تھی. اور اس میں پادری صاحب نے، جو پاسٹر صاحب نے بتایا کہ کتنی بدنامی جو ہے وہ گھر والوں کے لیے تھی، کہ سب محلے دار، رشتہ دار اور ارد گرد سے لوگ، ایون پولیس پہنچی ہوئی تھی، اور پتا چلا کہ ہماری بیٹی گم نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ تو اپنی مرضی سے، اور پھر وہ نشے میں تھی. اسی طرح میں ڈاکٹر لیاقت کیسر کا ایک میں نے میسج سنا، اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ امریکہ کا ویزا لگ گیا، ہم امریکہ چلے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ امریکہ میں بھی لوگ خودکشی کرتے ہیں، امریکہ میں بھی موت آتی ہے، وہاں پر بھی بے روزگاری ہے، پریشانیاں ہیں، بالکل وہاں پہ بلکہ کئی دفعہ بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور بوڑھے والدین کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. تو جو آپ بات کر رہے تھے، بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے بچے جس سے شادی کرنے جا رہے ہیں، بیٹیاں ہی نہیں بلکہ بیٹے بھی، بالکل، کہ کیا وہ مسیحی ہیں. میں سمجھتا ہوں بیٹوں اور بیٹیوں کی عزت تو برابر ہے. تو اس لیے کیا وہ مسیحی ہیں، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اس کے بعد کیا ان کا کام کاروبار ہے. اور اگر وہ مسیحی ہیں، اور کیونکہ چائنا میں جو جہاں تک میرا نالج ہے، شاید آپ بھی اس سے متفق ہوں گے، بڑے اچھے کرسچنز اور بڑے شاید روحانی لوگ وہاں بہت زیادہ روحانی ہیں، وہ بیٹیاں خرید نہیں سکتے. وہ تو ایسا کام مجھے جو کرسچن لوگ ملے ہیں ہارون بھائی، ان کا روحانی لیول جو بہت اوپر ہے، یعنی وہ پیسے دے کے نہیں کر سکتے. وہ بالکل جو مسیحی تعلیم کے مطابق شادی کریں گے، پہلے دیکھیں گے، پھر لڑکی کے بارے میں جانچیں گے کہ یہ بلیور ہے کہ نہیں بلیور ہے. ابھی رات کو جو مجھے فون کال آئی ہے لڑکی کی، اس میں انہوں نے کہا جی ہم نے لڑکے سے یہ پوچھا کہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں. اس نے کہا جی میں بیجنگ میں رہتا ہوں. انہوں نے کہا جی بیجنگ بہت بڑا ہے، ہماری کہہ رہے کہ ہماری لڑکی ایک چائنا میں بھی ہے، وہ ادھر کام کے سلسلے میں گئی، اسٹڈی کے سلسلے میں. اس نے کہا جب اس نے تصدیق کرنی چاہیے کہ بیجنگ میں آپ کس جگہ پہ رہتے ہیں، تو لڑکے نے کہا جی مجھے آواز نہیں کلیئر آ رہی، مجھے انگلش کی سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ لوگ جو ہیں اپنا ایڈریس بھی نہیں آپ کو بتا رہے کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں، کیا ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ہے. تو ہارون بھائی اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب جو لڑکیاں شادی کر چکی ہیں، بہت سی لڑکیاں واپس بھی آ رہی ہیں اور بہت سی لڑکیاں واپس آنا چاہتی ہیں، اور یہ جو ایجنٹ مافیا ہے اور جو ڈیلر لوگ ہیں، یہ ان کو مختلف طریقوں سے ڈراتے دمکاتے ہیں کہ ہمارے بڑے لنکس ہیں، اگر آپ واپس جاؤ گے ہم یہ کر دیں گے یا ہم وہ کر دیں گے. تو قانونی طریقے سے ہم کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ اس میں بالکل مجھے آپ کا بہت شکریہ کہ یہ بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. بائبل میں لکھا ہے کہ آپ کبوتر کی مانند معصوم اور سانپ کی مانند ہوشیار رہیں. جی بالکل. تو والدین انہیں بچوں کو بھی ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ جب شادی کی عمر ہوتی ہے تو بچے بھی اتنے چھوٹے نہیں ہوتے، اور ان کو ہوشیار رہنا چاہیے. اگر تو علیحدگی کی جہاں تک بات ہے، اگر کسی سے دھوکا ہوا ہے، پیسے دے کے شادی کی گئی ہے، تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو بن گیا کرمینل کیس.
جی یہ دھوکہ دہی کا کیس ہوگا اور یہ ہیومن ٹریفکنگ میں بھی آ سکتا ہے کہ اس کو زبردستی اگر باہر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پیسے دے کے دھوکے سے شادی کی گئی ہے. اور اس کی ایون کہ پاکستان میں بھی وہ زبردستی نہیں رکھ سکتے, اگر وہ نہیں رکھ سکتے. چلے آپ چائنا نہ جائیں, ہمارے ساتھ اسلام آباد میں رہیں. جی بالکل نہیں لے کے جا سکتے. اور جہاں پر جو ریکوائرمنٹس ہیں نکاح کی, جی میرج سرٹیفکیٹ کے دینے سے پہلے جو پکاریں ہیں اگر وہ پوری نہیں کی گئیں جی تو وہ بھی اس میں آ جائے گا. اور جب ایک خاتون یہ بتائے گی اس کے ساتھ کیا کیا جبر اور ظلم کرنے کی کوشش کی گئی یا کیا گیا ہے تو وہ ایک تو کرمنل کیس میں مینٹلی ہراسمنٹ ہی اگر ہے تو میرا خیال اس پہ بھی کیس ہے. بالکل. اس کے علاوہ طلاق کے لیے بھی جو ہیں وہ گراؤنڈز اویلیبل ہیں. جی جو ہمارے چیف جسٹس سے سابقہ منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے ایک سیکشن 7 جو ہے اس کو دوبارہ کہہ لیں گے الائیو کر دیا, ریپیل کیا ہوا تھا 1981 میں جنرل ضیاء الحق نے. اس کے متعلق ہی ابھی وہ اپیل جو میں ذکر کر رہا تھا وہ چل رہی ہے. لیکن ابھی اس سیکشن 7 کے مطابق اگر میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی نہیں تو وہ بھی طلاق لے سکتے ہیں. بالکل. پھر اگر دھوکہ دہی سے شادی ہوئی ہے تو بالکل اس پہ بھی طلاق کے لیے گراؤنڈ موجود ہے. کہ اگر جو خاتون ہے وہ کہتی ہے کہ میں کرسچن ہوں, اس نے میرے سے شادی کر لی لیکن ایکچولی یہ کرسچن ہی نہیں ہے, تو یا وہ اس نے اپنا مذہب بدل لیا ہے یا وہ تھا ہی نہیں کرسچن, تو اس گراؤنڈ پہ بھی طلاق ہو سکتی ہے. تو گھبرانا نہیں چاہیے. اگر کسی کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے تو قانون میں مدد جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کے لیے ماہرین کے ساتھ آپ کو مشورہ کرنا ہے. آپ بالکل یہاں پر سلیم صاحب کے توسط سے اس چینل کے آپ رابطہ کریں اور ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. جی تھینک یو ہرون بھائی. ناظرین, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو لڑکیاں مجھے ویڈیو سینڈ کر رہی ہیں کہ ہم چائنا میں خوش ہیں, ایک لڑکی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستانی لڑکے اچھے نہیں ہیں, یہ چائنا کے لڑکے بہت اچھے ہیں. اور ایک لڑکی نے, اسی لڑکی نے غالباً یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی اچھے نہیں ہیں, یہ چائنا کے ماں باپ بہت اچھے ہیں. یہ آنکھوں سے اپنی جو ہے یہ دولت کی پٹی جو آپ کی آنکھوں پہ باندھ دی ہے, زندگی کی آسانی کی پٹی جو ہے یہ آپ اتار دیں. آپ کو سمجھ نہیں لگنی آپ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے. جب آپ کو یہاں پر ہی چھوڑ کے جائیں گے, نہیں ساتھ لے کر جائیں گے, اور خدا نہ کرے کسی کی بہن بیٹی کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے, میں تو آپ کے لیے نیک خواہشات چاہتا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ جو آخری بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ بات میری صرف یہ ہے کہ یسوع مسیح کو چھوڑ کر جب آپ غیر مذہب میں جاتی ہیں, آپ شادی کرتی ہیں, وہ گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے, وہ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں جو یسوع مسیح کو چھوڑ لیتے ہیں, دوسرے مذاہب کی طرف راغب ہوتے ہیں. آپ غیر مذاہب میں شادیاں کر رہے ہیں, یہ شادیاں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. ان شادیوں میں آپ کو کبھی بھی سکون نہیں ہو سکتا. ہرون بھائی اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سما ٹی وی پہ پروگرام چلا تھا, اس میں یہ ڈسکس ہوا تھا جو غیر مذاہب میں شادیاں ہماری خواتین خاص کر لیتی ہیں, اس میں پھر واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں رہتے ہوئے. پھر تو آپ نسل در نسل آپ نہیں واپسی تو ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ پھر اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو وہ بڑے سخت ہیں اس معاملے میں, تو اس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ زندگی کا جو ایک فیصلہ ہے یہ بڑا سوچ سمجھ کر, وہی بات ہے کہ بڑا ہوشیار ہو رہ کے آپ جھانسے میں نہ آئیں. اور یہ میں آپ کے پروگرام سے آپ کی اجازت سے بتانا چاہتا ہوں کہ طلاق کا قانون موجود ہے. یہ بے شک تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے, لیکن طلاق لینے کے لیے اپنا مذہب چھوڑ کے مت جائیے صرف طلاق لینے کی خاطر, ادروائز اس میں اور مسائل جو ہیں وہ پھر آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ہرون صاحب, اسپیشل رپورٹ میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور آپ کے قیمتی مشوروں سے بہت سے لوگوں کو اویئرنیس ملی میں سمجھتا ہوں. اور ناظرین, وہ لڑکیاں جو ان چائنیز کے ساتھ غیر مذاہب میں شادی کر چکی ہیں, اگر ان کو قانونی مدد کی ضرورت ہے تو ہم ان کو قانونی مدد دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے دل اور دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. بالکل ہم آپ کی بے لوث مدد کریں گے. آپ ہماری طرف آ سکتے ہیں, اور آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو تھریٹ کر رہا ہے, آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے, تو ہم یہاں پر موجود ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اور ہم نہ بکیں گے, نہ ڈریں گے, نہ جھکیں گے. میرے اندر مسیحی قوم کے لیے غیرت ہے. اب مجھے پیسوں کی آفر کی جا رہی ہے, 5 لاکھ تک انہوں نے کہا جی ہم دے دیتے, اپنا منہ بند رکھیں. میں کہتا ہوں یہ 5 لاکھ ہے, 5 کروڑ بھی ہو تو میں اپنا منہ نہیں بند رکھوں گا, نہ میں مسیحی قوم کو بیچوں گا. میں آپ کا ہوسٹ سلیم اقبال اسپیشل رپورٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ. خدا حافظ.